السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے میں پروفیسر قاری محمد یوسف صاحب کا درس قرآن۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا ایک مقصد جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم اپنے پورے جسم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کر لیں، فرما برداری میں کر لیں۔ ہمارے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ اس آنکھ ہے، اس آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ اب اس آنکھ کا کیا روزہ ہے؟ اس آنکھ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف سے بچا لینا، یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ یعنی ایسے وہ کام جن کو دیکھنے سے انسان مزید فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی آنکھ کو اس سے بچا لینا، یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ یعنی ایسے وہ کام، ایسی وہ چیزیں جن کو دیکھنے سے انسان فتنہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، کیوں؟ تو اس تک جانے کے لیے رستے ہیں، اور ان رستوں کی جو ابتدا بد نظری ہے، ایسی چیزوں کی طرف، ایسی تصویروں کی طرف، ایسی مجالس کی طرف جانا جہاں سے انسان پھر یہ اس گناہ کی ابتدا ہو جاتی ہے، ان کی طرف دیکھنا۔ اور اس وقت موبائل بھی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب استعمال کریں ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، ایسی تصاویر نہ دیکھیں جس سے ہماری آنکھ بد نظر بن جائے، ہماری نظر بد نظر بن جائے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا، نظر کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کو دل کا سکون عطا فرمائیں گے، اس کی بے چینی ختم کریں گے، اور اللہ اس کو سب سے بڑی جو نعمت ہے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس وہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ہمارے پیٹ کا بھی روزہ ہے۔ پیٹ کا روزہ کیا ہے؟ ہم اس پیٹ میں حلال کا لقمہ ڈالیں، رزق حلال کھائیں، یہ پیٹ کا روزہ ہے۔ حرام کی مختلف صورتیں ہیں کہ جس سے ہم جو رزق ہمارا حرام ہوتا ہے اور ہم اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، یقیناً پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے، جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ ہضم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم حرام رزق کھائیں گے، حرام کا لقمہ کھائیں گے، تو ہمارے جسم جو پلے گا وہ حرام رزق سے پلے گا، اور حرام رزق سے پلا ہوا جسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی آگ کا حصہ ہے۔ اور حرام رزق کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک سود ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سود کی بہت سی صورتیں رائج ہو چکی ہیں، اور ہم اپنے اعتدال پسندی کی بجائے، اپنی لائف کو ایک بیلنس گزارنے کی بجائے، ہم خود اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف کر دیتے ہیں کہ بعد میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کسی سے سود کا پیسہ لینا، سود کا قرضہ لینا۔ تو یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔
اور جو سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، لکھتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اللہ نے سب پر لعنت بھیجی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے پر، اس کو کھلانے والے پر، اور لکھنے والے پر، اور اس پر گواہ بننے والے پر، سب پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی ہر صورت سے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ایک علیحدہ ایک موضوع ہے کہ کون کون سی صورتیں اس وقت ہمارے معاشرے میں سود کی رائج ہیں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے ہم وہ سود حاصل کر لیتے ہیں، اور یقیناً جب ہم سود حاصل کر کے کاروبار کریں گے، اس سے حاصل ہونے والا جو رزق ہے وہ حرام کا رزق ہو، وہ ہم اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالیں۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کر کے رزق حاصل کرنا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جب ہم تولتے ہیں تو تب ہی ناپ تول میں کمی ہے، بلکہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے، ہم کہیں جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہاں تنخواہ تو پوری لیں لیکن وقت نہ کم دیں، تنخواہ تو پوری لے رہے ہیں، کام پورا نہیں کر رہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ اس سے بھی حاصل ہونے والا رزق جو ہے وہ حرام کا رزق ہے، کرپشن کر کے، رشوت لے کر، کسی کا مال غصب کر کے جو مال ہوتا ہے وہ بھی حرام مال ہے، اس سے حاصل ہونے والا جو لقمہ جو اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں وہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس اس نے پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اللہ اس کے کیسے ہی اس کی دعا کو قبول کرے۔ اس لیے عبادات میں جو قبولیت میں رکاوٹ وہ حرام مال کا کھانا بھی ہے، دعاؤں میں قبولیت میں رکاوٹ وہ حرام مال کا کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن وقاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے میرے لیے دعا کریں، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جب بھی دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کام تو یہ کر، تو رزق حلال کھا، اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے۔ آج ہمیں قبول کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس میں یہ رزق حرام جو کہیں رکاوٹ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے دربار میں ابن آدم انسان قدم پیچھے نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال کہاں کمایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ماہ مبارک میں یہ آنکھوں کا روزہ، پیٹ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایسا روزہ رکھیں گے پوری زندگی کا روزہ بن جائے۔ اللہ ہمیں رزق حلال کمانے والا برائے رزق حرام سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔